حدیث منعقد ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہم سب کو قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ اور رب کائنات قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن پڑھایا۔ اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ کمال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ محمد مصطفیٰ، اپنے بندہ خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم سکھا دیا۔ اب بات کو سمجھنا ہے، ہمارا یہ پروگرام دوسرے پروگراموں سے تھوڑا سا منفرد ہوگا۔ ہم نے ان پروگراموں کے اندر اس بات کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے شروع کیا ہے کہ ہم نے ان پروگراموں میں صرف یا قرآن کی آیت بیان کرنی ہے یا حدیث مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سارے کہو ایک بار سبحان اللہ۔ اور اہل سنت و جماعت کے اوپر آج لوگ سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی تنقید کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کے دل کے اندر آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ بات سمجھتے نہیں ہے کہ آیا کہ محدثین نے، مفسرین نے یا متقدمین یا متاخرین نے یا تابعین تبع تابعین نے یا ائمہ مجتہدین نے اس کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا بیان کیا ہے؟ لوگ اس کی طرف جو ہے ان کا دھیان ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کے موجودہ مشہور فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ آج ہمارے اندر سوشل میڈیا پر جو موجود ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر ہے، جس نے ہمارے سادہ لوگوں کو ایسے ایسے بیان جاری کر کے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اور بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک حدیث میں یہ حکم آیا ہے تو دوسری حدیث کے اندر کون سا حکم آیا ہوگا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر اگر دو حدیثیں آ جائیں جو آپس کے اندر ٹکرائیں، بھی ایک حدیث میں کچھ ہے دوسری حدیث میں کچھ ہے، تو اب کس حدیث پر عمل کیا جائے گا؟ محدثین نے اس وقت ان حدیثوں کے درمیان کون سی تطبیق دی ہے؟ محدثین نے ان حدیثوں کے درمیان کیا نتیجہ نکالا ہے؟ ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہی مرزا محمد علی انجینئر کہتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اس سے سوال ہوا بھی علی بھائی بتائیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آگے سے جواب دیتا ہے کہ تم جائز کی بات کر رہے ہو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ تو اب وہ حدیث بھی پیش کرتا ہے، ہاں حدیث میں موجود ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کثیر اور حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب کھڑے ہونے والی جو حدیث ہے، بھی کھڑے ہو کر حضور نے پیشاب مبارک کیا، اس کے اندر اور وہ حدیثیں جن میں ہے کہ حضور نے منع کیا ہے، حضور نے کبھی اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، اگر تمہیں کوئی یہ کہے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو فرماتی ہے وہ بندہ جھوٹا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ حدیث کے اندر موجود ہے حضور نے کیا ہے۔ اب بھئی ان کے درمیان تطبیق دینی پڑے گی، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمیشہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام نے پیشاب کیا ہے، کھڑے ہو کر اس وقت کیا ہے جب کوئی مجبوری ہو، امت کے لیے جواز کے طور پر کیا ہے۔ جس طرح کہ ایک جگہ حضور تشریف لے گئے، قوم کی عروڑی تھی، وہاں پر ہر طرف جو ہے نجاست تھی، تو وہاں پر بیٹھتے ہیں تو کپڑے خراب ہوتے ہیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے بیان جواز کے طور پر، یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری بن جائے تو پھر تم کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہو، وگرنہ حضور کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہم نے اس کے اندر اجاگر کرنا ہے، اور عقائد جو اہل سنت و جماعت کے ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ آج ایک حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک جو ہے مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جاء ذئب الی راعی غنم فاخذ منها شاة، کہ ایک چرواہا تھا، وہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، تو وہاں پر ایک بھیڑی آیا، اس نے ایک بکری کو اٹھا لیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں فطلبہ الراعی حتی انتزعها منہ، کہ وہ چرواہا دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، بھیڑیے کے پاس، اس سے بکری کو واپس لے لیا۔ جب وہ اس نے بکری کو واپس لیا، قال فرماتے ہیں فصعد الذئب علی تل، جو بھیڑیا ہے وہ ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ فاقعا، وہ بیٹھ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں آگے وستصفر، اور اپنی دم جو ہے اس کو پیچھے کر لیتا ہے، وقالا، اور کہتا ہے قد امدت الی رزق، میں نے رزق حاصل کر لیا تھا، رزقنی اللہ، اللہ نے مجھے رزق دیا، اخذتہ، میں نے اس کو حاصل کیا، ثم انتزعتہ منی، اور تو نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے رزق عطا کیا تھا۔ یہ بھیڑیا بول رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے نا ملا جی اور اعتراض کرنے والے بتائیں، بھیڑیا بھی کبھی بولا ہے؟ بھیڑیا کبھی بولنا نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو بولنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو وہ بھیڑیا بولا، تو اس شخص نے حیرت کے اندر کہا، کہنے لگا تاللہ ان رعیت کل یوم ذئب یتکلم، اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں ہے کہ بھیڑیے بھی گفتگو کرتے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے کلمات، فقال الذئب، آگے سے بھیڑیا جواب دیتا ہے، اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو کائن بعدکم۔ سبحان اللہ، اس طرح نہیں اونچی آواز رکھو، سبحان اللہ۔ بھیڑیا کہتا ہے او مجھ سے بات کرنے والے، تو حیرت کے اندر مبتلا ہے، تو حیران ہو رہا ہے کہ بھیڑیا کیسے کلام کر رہا ہے، میں تجھے اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات بتاتا ہوں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا شخص آ چکا ہے جو نبی ہے، اور وہ نبی ہے کون؟ یخبرکم بما مضی، جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے اس کی خبریں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وما هو کائن بعدکم، اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں عطا کرتا ہے۔ اس مرزا محمد علی جنیا دا میں کلپ سنیا، اندے کہندا سنی بریلوی جڑے نے کہندا حضور واسطے علم منتے نے کانا وما یکون دا، جیڑا کچھ ہو چکیا ہے تے جیڑا ہون والا ہے، کہندا اے تا ممکن ہی نہیں ہے، جیڑا کچھ ہو گیا تے جیڑا ہون والا ہے اللہ نبی نو علم دے دے۔ انہیں کہ حدیث پھر کتے جائے گی؟ حدیث کے اندر موجود ہے، اگرچہ یہ بھیڑیا ہے، اگرچہ یہ 4 ٹانگوں والا ہے، کہہ دیو سبحان اللہ، اگرچہ یہ بھیڑیا ہے 4 ٹانگوں والا ہے، لیکن قربان جاؤں اللہ جس کو دین عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، چاہے 4 ٹانگے والا ہو، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو آئندہ آنے والے حالات کی خبر عطا کر دے۔ تو بدبخت تو وہی ہے نا جو 2 ٹانگوں والا ہو کر حضور کے علم غیب پر اعتراض کرے، جو 2 ٹانگوں والا ہو کر اعتراض کرے۔ توجہ رکھیے گا، تو جب اس نے یہ کلام کیا، اس نے اس حدیث کے اندر یہ بیان کر دیا، یعنی اس نے اپنی زبان سے یہ بیان کیا کہ نبی وہ نبی ہے جو کچھ ہو چکا اس کی بھی خبر دیتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر عطا کرتا ہے۔ تو جب اتنی بات اس نے سنی، فقال کان الرجل یہودیا، وہ بندہ یہودی تھا،
فجاء الى النبی صلی اللہ تعالی وسلم فاخبرہ، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کو آ کر اس بھیڑیے کے بارے میں بتایا کہ بھیڑیے نے یہ کلام کیا ہے. تو جب یہ بات بتائی تو راوی بیان کرتے ہیں ہوا کیا، فاسلم، وہ بندہ مسلمان ہو گیا. فصدقہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور نبی نے اس کی تصدیق بھی فرما دی. یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بھیڑیا بھی کبھی کلام کرتا ہے، بھیڑیا تو کبھی کلام ہی نہیں کرتا. نا مصطفیٰ کریم نے اس کی تصدیق فرمائی. ہاں بھیڑیا کلام کر سکتا ہے، اور بھیڑیے نے جو تجھے خبر دی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے. اللہ نے مجھے ایسا ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے میں اس کی بھی خبریں تمہیں دیتا ہوں، اور جو آئندہ ہونے والا ہے اس کی بھی تمہیں خبریں دینے آیا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. آگے حدیث کے کلمات سنیے. قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا امارات بین ید الساعہ، یہ قیامت کی علامتیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، میرے سامنے آ رہی ہیں. وقد اوشک الرجل ان یخرج فلا یرجع حتى يحدثه نعلاه وصوته بما احدث اهله بعده. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کلمات سنیے. حضور فرماتے ہیں ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ بندہ باہر جائے گا، جب واپس آئے گا تو گھر کے اندر جو جو معاملات ہوئے ہیں اس کا جوتا اسے بتائے گا، اور اس کا کوڑا نہیں ہوتا کوڑا، وہ بھی اس کو بتائے گا کہ گھر کے اندر کیا کیا معاملات ہو چکے ہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور کے اندر جہاں پر ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر دی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اب سچا ہوتا نظر آ رہا ہے. اگرچہ حضور نے نالین کا لفظ استعمال کیا ہے، جوتے، اور اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر جو ہے صوتہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن دیکھیے اب ہر گھر کے اندر کیمرے نصب ہو رہے ہیں. ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر چوک میں، جہاں تم چلے جاؤ، ہر دکان کے اندر، جہاں کوئی فیکٹری ہے وہاں پر بھی کیمرے نصب ہو رہے ہیں. بندہ سارا دن باہر گزارتا ہے جو وہاں کا مالک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب شام ہوتی ہے گھر آ کر دیکھ لیتا ہے کیا کیا ریکارڈنگ ہوئی ہے، کس بندے نے جو جو کام کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو مجھے بتائیے نا، آنے والے حالات کے بارے میں خبر دے دینا، اسی ہی کو تو علم غیب کہتے ہیں. اور علم غیب کیا ہوتا ہے؟ آئیے حدیث پاک سنیے. بخاری شریف جلد نمبر 1 ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 519 ہے، حدیث نمبر ہے 3672. اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو صحابہ کی شان بیان کی، اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیا. ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے اوپر کھڑے ہوئے، اور یہ بھی حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. حضور منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور حضور نے وہ کچھ بتا دیا جو قیامت تک ہونے والا تھا اور قیامت کے بعد جو ہونے والا ہے. جس بندے نے جنت کے اندر جانا ہے مصطفیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا، اور جس نے جہنم میں جانا ہے مصطفیٰ نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا. یہ حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ مرزا ہو، شرزا ہو، جو بھی ہو، ایرا ہو، گہرا ہو، نتو گہرا ہو، ہمیں ان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. ہم نے تو حدیث مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. حدیث مصطفیٰ کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو قیامت تک اور قیامت کے بعد جو ہونے والا ہے سب چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے. اور قرآن حکیم کے اندر تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان کر دیا. اصل میں وجہ ایک یہ بھی ہے، وہ ان آیتوں کو لے لیتے ہیں جن میں علم کی نفی ہے، اور ان آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن کے اندر حضور کے بارے میں علم غیب کا ثبوت ہے. حالانکہ دونوں آیتیں ٹھیک ہیں، اسی طرح دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں. جن حدیثوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ آنے والے حالات کے بارے میں کون جانتا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، رب فرماتا ہے. اس کے اندر مطلب یہ ہے
ذاتی طور پر جس طرح میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا ہے، اور جن حدیثوں میں ہے اللہ رب العزت اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے علم غیب عطا کرتا ہے، ان حدیثوں کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص نبیوں کو یہ اعزاز عطا کیا ہے اور یہ معجزے عطا کیے ہیں۔ میں نے اپنے نبیوں کو علم غیب کی نعمت بھی عطا کی ہوئی ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہ توضأ فی بیتہ، فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر کے اندر وضو کیا، ثم خرج، پھر میں نکلا، فقلت لألزمن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کہا آج تو میں حضور کی بارگاہ میں ہی رہوں گا، آج حضور سے میں جدا نہیں ہوں گا۔ ہوا کیا؟ وَلَا أَكُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هَذَا فَقَالَ جَاءَ الْمَسْجِدَ، کہتے پھر وہ مسجد میں آئے، فَسَأَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے صحابہ کرام سے سوال کیا بھی بتاؤ حضور کہاں ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اکثر یہ بھی ہوتا تھا صحابہ کرام کو حضور کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی تھی، حضور جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی منور ہو جاتی تھی، وہ گلی معطر ہو جاتی تھی، اس گلی دے اندر خوشبوئاں دے ہلے آن لگ جاندے تھے، اور اچھی کہہ دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا بھی ٹھنڈی آن لگ گئی ہے۔ اس گلی سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک جسم سے نکلی ہوئی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی تھی، صحابہ خوشبو سونگتے جاتے تھے اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر بتایا گیا نبی پاک علیہ السلام کہاں ہیں، پھر میں حضور علیہ السلام کے ان نشانات کی طرف چلا جس کی طرف حضور چلے۔ فرماتے ہیں حتی داخل بیر عریسہ، پھر میں بیر عریس کے پاس پہنچا، یہ کنویں کا نام ہے بیر عریس، جی میں کہہ دینا نا فلانے دا کھو ساڑھے اندر مشہور ہے، وہاں پر عربی کے اندر بیر کہتے ہیں کنویں کو، عریس اس کا نام تھا، بیر عریس کہتے ہیں وہاں پر میں نے پہنچا۔ جب میں وہاں پر گیا فجلست عند الباب، میں دروازے کے پاس پہنچ گیا اور جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی حاجت کو پورا کر چکے ہیں، پھر میں نے حضور کو وضو کروایا اور حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ میں نے کہا آج میں نبی پاک علیہ السلام کا چوکی دار بن جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اس بیر عریس کے باہر دروازے پر بیٹھ گیا، حضور علیہ السلام اس بیر عریس کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام نے کیا کیا، کنویں کے آس پاس منڈیر ہوتی ہے نا، ان کی کہتے ہیں دیوار کہہ لو، دیوار ہوتی ہے، حضور علیہ السلام اس دیوار کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اس کنویں کی دیوار کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ، حضور نے اپنے یہ جو ہے نا پنڈلی کو ننگا فرما لیا، جس طرح ہم نہر پر جائیں نا تو اپنے کپڑے کو اونچا کر لیتے ہیں، حضور نے ایسے کیا۔ اور آگے کیا کرتے ہیں، وَدَلَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، اور حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں جو ہیں قدم جو ہیں، اپنے دونوں پاؤں جو ہیں اس کنویں کے اندر داخل کیے، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، میں نے حضور کو سلام کیا، ثُمَّ انصرفت، پھر میں پیچھے ہٹ گیا اور میں دروازے پر بیٹھ گیا تاکہ کوئی دروازے پر آئے تو میں اس سے پہلے نام پوچھوں، پھر حضور سے اجازت لوں، حضور اجازت دیں گے تو اس کو اندر آنے دوں گا۔ فرماتے ہیں جب میں دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پر دستک ہوتی ہے، جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا من ھذا، کون ہو تو؟ فقال ابو بکر، آگے سے آواز آئی میں ابو بکر ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا ٹھہر جا، ابھی دروازہ نہیں کھلے گا، ابھی اندر نہیں آنے دوں گا جب تک میں مصطفیٰ سے پوچھ نہ لوں۔ جب حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر میں حاضر ہوا، آقا کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق ہے، یستاذن، اجازت مانگتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذن لہ،
انہوں نے اجازت دے دے کیوں کہ میرا یار آیا ہے. اور آگے حضور نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ انہوں نے جنت کی خوشخبری سنا دے. اور بھائی جنت کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کس بندے نے جنت کے اندر جانا ہے، کون جہنم میں جائے گا؟ اگر کوئی کہے حضور جانتے نہیں ہے تو بتائیے بخاری کی اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ بخاری ہے، یہ تیری میری لکھی ہوئی کتاب نہیں. اس کو لکھنے والے کوئی عام بندے نہیں ہے. امیر المؤمنین فی الحدیث وراث المحدثین فی القدیم والحدیث واستاد الحفاظ الذي اجمعت الامه شرقا وغربا على توثيقه وامانته وضبطه وصيانته. اس بخاری کو لکھنے والے امام محمد بن اسماعیل ہے. اس بخاری کا درجہ قرآن کے بعد آتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام امت اس بات پر متفق ہے. بتاؤ جنت میں کون جائے گا؟ یہ ہے نہیں علم آئندہ حالات کا. اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں. ما کان وما یکون کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے رب بھی جانتے ہیں، رب بھی جانتا ہے اور سونا مصطفیٰ بھی جانتے ہیں. اللہ ذاتی طور پر اس کا علم رکھتا ہے اور مصطفیٰ کریم اللہ کی عطا سے اس کا علم رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو. حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں پھر دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی کہ میں عمر آیا ہوں. کون؟ اونچی بولو، شیطان بھی نس جانا. عمر تو نہ لو نا. ایک بار کون آیا؟ عمر آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھہر جاؤ، آج آپ کو ایسے اجازت نہیں ملے گی، میں چوکی دار ہوں جب تک مصطفیٰ نے اجازت دے. حضور سے پوچھا عمر آیا. حضور نے فرمایا بشرہ بالجنہ، عمر کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. حضرت عمر آئے، حضور کی بائیں جانب تشریف فرما ہو گئے. اسے منڈیر دے ہوتے، اسے دیوار دے ہوتے، سجے پاسے ابو بکر بیٹھے نے، کھبے پاسے حضرت عمر بیٹھے نے. اب دیکھیے آگے کون آیا. پھر دروازے پر دستک ہوئی. میں نے پوچھا من آزا کون؟ تو جواب آتا ہے عثمان. تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، حضور سے اجازت لوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی. حضور نے فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری سن لے، سن لے. اذن لہو، اس کو اجازت بھی دے دو. وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دو. اور آگے بھی حضور نے بھی بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی بلوا تصیبہ، اور ساتھ بتا دو کہ مصیبتیں بھی آئیں گی جو ان کو ضرور پہنچیں گی. اور ایک روایت کے اندر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی سے فرمایا عثمان اللہ تجھے ایک لباس عطا فرمائے گا خلافت والا، اس کو اتارنا نہیں ہے، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے. حضور نے آئندہ حالات کے بارے میں پہلے ہی خبر عطا فرما دی. حضرت عثمان غنی کو جب یہ خبر دی گئی تو ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے صبر عطا فرمائے. تو یہاں پر اس حدیث پاک سے ثابت یہ ہوا، ایک تو یہ کہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک صحابہ کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انہیں عقل کے ناخن لینا چاہیے. ان صحابہ کرام کو تو مصطفیٰ کریم نے دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی ہے اور حضور نے آئندہ حالات کے بارے میں خبر دے دی ہے. تو معلوم یہ ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے اور حضور جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو علم غیب عطا کیا ہے. وہ مرزا کہتا ہے کہ نہیں، جدو رب چاہے ادو علم غیب ہے، جدو رب نہ چاہے ادو ظاہر نہیں ہوتا. میں نے پھر وہ مثال بھی ایک دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس موبائل، ہم جب چاہیں میسج کر لیں. خود کہتا ہے جب چاہیں میسج کر لیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا. اور میں نے کہا اللہ تجھے نعمت دے ہاتھ والی،
تو ہاتھوں سے جو مرضی کرتا پھرے، تیری یہ نعمت اللہ سلب نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت آ جائے کہ بندہ اپنے ہاتھ نہ کچھ ہی نہ کر سکتا ہوئے. اور جب اللہ نے تجھے نعمت دی ہے تو ہاتھ سے جو مرضی کرتا رہے تو تجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک بار نعمت دے دی ہے پھر واپس نہیں لیتا. اور اللہ نے مصطفیٰ کریم کو یہ معجزہ عطا کیا ہے، نعمت بھی ہے معجزہ بھی ہے. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ نے فلاں وقت یہ نعمت واپس لے لی اور فلاں وقت یہ نعمت عطا کر دی تھی؟ تو لہذا یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم کو علم غیب عطا کیا ہے، اور اتنا علم غیب عطا کیا ہے کہ دنیا کے اندر کائنات میں اتنا علم اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے. دوستان گرامی، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حدیث مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھیے یہ حدیث بخاری میں ہیں، ہم اسے ہی بیان کر رہے ہیں، اور یہ مشکات شریف ہے. یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں. مشکات شریف کے اندر بھی جو حدیثیں موجود ہیں وہ بھی سیاستہ سے ہیں یا دیگر حدیثوں سے لی گئی ہیں. اور بخاری شریف تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو بخاری شریف کے اندر جو حدیث آ جائے دوسرے بھی اس کا انکار نہیں کرتے. ہم نے کیا انکار کرنا ہے؟ ہم تو الحمدللہ ہر حدیث کو ماننے والے ہیں، ہر حدیث کو سمجھ کر، اور وہ سمجھ جو ہمیں محدثین نے عطا کی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اپنی طرف سے تعویل ہے ہم نہیں کرتے. اصل میں وہ مرزا کہتا ہے کہ تہاڈا دل کرے اپنے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھی جاؤ، آپ ہی حدیثاں پڑھی جاؤ. اور بھائی اگر آپ ہی سارا کام کرنا ہے تو پھر بندہ گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن پڑھ کے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں، کئیوں کو اللہ ہدایت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر اپنے آپ بندہ پڑھے گا ترجمہ تو اسے کیا پتا جو ظاہر حکم ہے وہ کیا دیا جا رہا ہے، اس کے پردے کے اندر کیا ہے، وہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے، اسے کیسے پتا چلے گا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے یہ قابل عمل ہے یا نہیں. تو ناسخ اور منسوخ کا علم جو ہے جس بندے کو ہے ہی نہیں وہ بھلا کیا کرے گا؟ اسے کیا پتا چلے گا؟ وہ جو حدیث آئے گی اس پر عمل کرے گا. پھر اتنا نہیں فتوے دینے نے بھی کھلو کبھی پیشاب کرو کام ٹھیک ہے سنت ہے. تو پھر ایسے ہی فتوے آنے ہیں. اگر اپنے آپ خود پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، جس بندے کا استاد نہیں نا تو وہ بندہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جس کا رہبر اور رہنما نہیں ہے وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پٹڑی سے نہ اترے، وہ اتر جاتا ہے. اور ہوتا ہی پھر ایسے ہی ہے کہ وہ گمراہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بھی پھر گمراہ کرتا ہے. عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، حدیث کا علم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اب قرآن تو حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں نہ رہی. ہم تو ایسے مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم کو سارا اللہ نے علم دے دیا ہے، دنیا کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں. بھائی اس حدیث کا، بخاری شریف کا یا دیگر حدیث کی کتابوں کو پڑھنا بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے تاکہ ہم سمجھیں کس طرح جو ہے ان کو سمجھا جائے گا اور کس طرح ان پر عمل کیا جائے گا. جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اوقات کا علم سیکھنا یہ ہر بندے کے اوپر فرض عین ہے. اسے پتہ ہونا چاہیے میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کا وقت ہے بھی یا نہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ امام صاحب کئی بیٹھے ہیں ہماری جو محلوں کی مساجد کے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ آتے ہیں اس وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور ادھر آ کے نماز نیتی ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں ہے بھی اس وقت نماز پڑھنی ہے یا نہیں. کوئی روک دے تو کہتے لو جی نماز تو روکن دے. او بھائی جب نماز کا وقت ہی نہیں رہا تو نماز کیسی تو ادا کر رہا ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم سب کو حدیث رسول سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہ لوگوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجا نبی